السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا ریئیکشن ہے وہ ہے ثاقب رضا مصطفی کے بیان پر۔ آئیے سنتے ہیں۔ 1400 صحاب کے ساتھ حضور عمرے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ کفار مکہ کھڑے ہو گئے کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، لڑائی ہوگی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، کوئی لڑائی کا ارادہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا یہ نہیں ہوگا، عثمان آپ آئے ہو تو طواف بیت اللہ کرنا چاہو تو کر سکتے ہو۔ کہا نہیں، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ حضور کے بغیر میں طواف کروں۔ خیر صلح حدیبیہ کا موقع آیا تو عروہ بن مسعود کی قیادت میں قریش مکہ نے مذاکرات کیے حضور علیہ السلام سے، تو ایک صلح نامہ طے پا گیا۔ اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ تھی کہ مکے سے اگر کوئی شخص بھاگ کر کے مدینہ المنورہ جائے تو اہل مدینہ اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے، وہ ہمارا بگوڑا شخص ہوگا تو اس کو پناہ نہیں دے سکیں گے۔ اور اگر کوئی شخص مدینہ المنورہ سے مکہ واپس آنا چاہے تو اہل مکہ اس کو پناہ دینے کے مجاز ہوں گے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شرط پر بہت پریشان ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کے بات کی اور کہا کیا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا حق پہ ہیں۔ حضور اللہ کے سچے رسول نہیں ہیں؟ کہا حضور اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو کہا 1400 کی تعداد معقول ہے، پھر ہم دب کے صلح کیوں کریں؟ صلح کی شرائط برابر کی ہونی چاہیے۔ اگر کوئی ان کا بھاگ کر کے آ جائے ادھر سے تو وہ ہم پناہ دے سکیں، اور اگر ہمارا جائے تو وہ پناہ دے سکیں، یا پھر وہ بھی نہ دے ہم بھی نہ دیں۔ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بغیر کسی تعامل کے ایک بات کہی کہ عمر کیا اس شرط کو حضور قبول کر رہے ہیں؟ تو کہا وہ قبول کر رہے ہیں۔ تو برجستہ دوسرا جملہ آیا، کہا عمر ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عمر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب وہ قبول کر رہے ہیں تو بات ختم۔ یہ تھا وہ تیقن۔ اس کو اس مفہوم میں بھی لے سکتے ہیں، عقل قربان کم بپیش مصطفیٰ، یہاں پہ سارے راستے بند ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ یقین۔ تو کہا ہوا رسول اللہ، یہ برجستہ جملہ ہے جو یقین کی بجلیاں بھر دیتا ہے روحوں کے اندر۔ یہ کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی بھی مسئلہ شرعی اور کسی بھی دینی امر میں آپ لاجک تلاش کر لیں، مل جائے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ مزاج بنانا کہ اس کا لاجک کیا ہے، اس کا لاجک کیا ہے۔ تو اب ذرا دیکھیے جو ظاہری اس پہ بات اٹھتی تھی کہ 1400 کی ہماری تعداد ہے اور وہ اتنے ہیں، تو برجستہ جو جواب دیا وہ یہ تھا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ تو حضرت عمر وہیں خاموش ہو گئے۔ آگے چلیے، حضور علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے۔ اس سے قبل لشکر اسامہ حضور روانہ کر چکے ہیں۔ 17-18 سال عمر تھی تو ان کی قیادت کے اندر حضور نے ایک لشکر تیار کیا۔ تو یہ لشکر ابھی جرف کے مقام پہ پہنچا تھا کہ حضور کا وصال ہو گیا۔ خبر پہنچ گئی تو اب حضرت اسامہ کیسے بڑھ سکتے تھے، واپس آ گئے۔ تو تدفین کے بعد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ خلیفہ بنا دیے گئے تھے، انہوں نے جو حکم جاری کیا وہ یہ تھا کہ اسامہ بن زید اپنے ہدف پہ دوبارہ روانہ ہوں۔ تو صحابہ نے کہا کہ بڑے بڑے جنگی ماہرین اس لشکر کے ساتھ ہیں، تو پیچھے سے اگر حملہ ہو گیا تو یہ نقصان کا سبب اور ذریعہ بن سکتا ہے، لہٰذا حکمت یہ ہے کہ اس لشکر کو ابھی کچھ دیر کے لیے روک لیا جائے۔ تو میں نے یقین کی بات سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا شروع کی ہے، تو سنیے کیا جواب آتا ہے۔ انہوں نے جواب میں کہا واللہ اگر مجھے یقین ہو کہ جانور درندے جنگلوں سے آ کے میرے بدن کی بوٹیاں بھی نوچ لیں تب بھی لشکر اسامہ کو بھیجوں گا، اس لیے کہ اس کو روانہ اللہ کے رسول فرما چکے۔ پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جو قبائل پر تول رہے تھے حضور کے وصال کی وجہ سے، جن کے کچھ حوصلے بڑے تھے، انہوں نے سوچا ان کا کتنا سسٹم مضبوط ہے کہ یہ ان حالات کے اندر بھی لشکر کو روانہ کرنے کی پوزیشن میں ہے۔ اور جدھر لشکر گیا انہیں یہ خبر پہلے پہنچ گئی کہ حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، لیکن انہوں نے سوچا کہ ان حالات کے اندر بھی لشکر حملہ آور ہو رہا ہے ہمارے اوپر، تو اس کا مطلب ہے یہ کتنے مضبوط ہو گئے ہوئے ہیں۔ تو لشکر بھی کامیاب اور بامراد مظفر ہو کر کے واپس پلٹا، اور کسی کو مدینہ المنورہ کی طرف میلی آنکھ سے نظر اٹھا کے دیکھنے کی ہمت بھی نہ پڑی۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے یقین کا، اعتماد کا، بھروسے کا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر ان کا جو اذعان و یقین تھا اس کا نتیجہ تھا۔ تو یقین کی کائنات کا اگر کسی نے شہنشاہ دیکھنا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھے۔ ان کی پوری زندگی یقین کی دولتوں سے بھری پڑی ہے، صاحب صدق بھی ہیں، صاحب یقین بھی ہیں۔ یقین کی جس عظمت پر وہ فائز المرام ہیں، تو ان کی گرد راہ بھی اگر نصیب ہو جائے تو یقین کی دولت نصیب ہوتی ہے۔
माशाअल्लाह, ये बयान था भाई ज़ाकिर रज़ा मुस्तफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का। और ऐसे ही बयान सुनने के लिए हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। वसल्लम।